یہ بات طے کی جائے کہ اہل بیت ہیں کون. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بات کی بات ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے، عظمت کیا ہے. پہلے یہ طے کیا جائے کہ اہل بیت نبی ہیں کون. ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ اہل بیت کا مصداق صرف 4 آدمی. ان میں ایک امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کہو رضی اللہ تعالی، ایک ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے 2 بیٹے. حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی. یہ ایک طبقے کا خیال ہے. اور اہل سنت کہلانے والے جو سادہ لوح لوگ ہیں نا، تقریباً ان کا خیال بھی یہی ہے. ورنہ سچی سچی گل کرو، جنہوں نے یہ عنوان تجویز کیتا عظمت صحابہ و اہل بیت، یہ اہل بیت لکھتے ہوئے ان کے ذہن میں کون کون تھے؟ چلو انہوں کو پوچھو کون تھے ان کے ذہن میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ. جو ہی یہ لفظ بولا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کا ذہن فوراً 4 شخصیات کی طرف چلا جاتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کوئی الگ چیز ہے اور صحابہ. تو آج سنیے گا، شاید تمہیں کوئی نہ بتائے، میں ہوں جو عوام میں بھی ایسی باتیں کر جاتا ہوں. میری بات سنیے گا، دل کی تختی پر لکھیے گا. اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں. کسی نے بتایا آج تک آپ کو؟ اس طبقے نے تو بیویوں کو خارج کر دیا. بیویاں اہل بیت نہیں. جبکہ میں قرآن پڑھتا ہوں، بیوی کو قرآن اہل بیت کہتا ہے. سورت ہود کی ایک آیت ہے، اس کا آواز تھوڑا سا کم کریں، وسل نہیں آنی چاہیے. اور میں 19 اسٹیشن سے باہر آ گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ میری بات غور سے سنتے چلے جانا ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام. جبریل امین آئے ہیں فرشتوں کو لے کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے. ہم تقریر کر لیں دو، نہیں تو میں اٹھ کے نس جاؤں. ایک اور جگہ پہ میں نے جا کے تقریر کرنی بھی ہے. مولانا آ جائیں آگے، آپ میزبان ہیں، آپ آگے آ جائیں. آپ مولانا آپ بھی
فرشتے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے، آئے ہیں انسانی لباس میں، ہیں وہ نوری لباس، انہوں نے بشریت کا پہنا ہے۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر گئے، بچڑا ذبح کیا، بھونا تلا، مہمان آئے ہیں، ان کو کھانا پلانا ہے، یہ اندر سب کچھ تیار ہو رہا ہے، بیر جبریل امین بیٹھا ہے، یہ نوریوں کا سردار ہے نوری، آیا بشری لباس میں ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے نا بھئی ٹھنڈا چلے گا کہ گرم، تو فرشتے کہتے کڑے چکر چ پے گئے، اسی تے کھان پین تو یہ نہیں پوچھا، کھانے کا ٹائم تھا، کھانا تیار کر دی۔ قرآن کہتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو وہ دل ہی دل میں ڈرے کہیں میرے دشمن نہ ہو، میرا نمک نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں جس کا نمک کھا لیتے تھے نا اسے نقصان ہو، یہ میرا نمک نہیں کھا رہے، کہیں میرے دشمن نہ ہو، کھانے کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا۔ خوف کے آثار چہرے پہ آئے اور فرشتوں نے کہا لا تخف، لا تخف دا مانا تسی کرو مانا شابت رکڑے ہو، وہ مشکل ہے، ڈریے نہیں۔ جسے آپ انسان سمجھے بیٹھے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ موضوع تو میرا یہ نہیں ہے لیکن مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا۔ دوسرے طبقے کا کہ میرا کوئی نوجوان، میرا کوئی بھائی، ہمارا کوئی بیٹا یہاں آیا ہے، پڑھا لکھا ہے، میں اس سے ایک بات کہوں گا، اس پہ سوچ۔ باہر بیٹھا ہے نوریوں کا سردار اور اندر بچڑے کے تلنے میں مصروف ہے اس وقت کے انسانوں کا سردار۔ وہ معمولی آدمی نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، معمولی آدمی ہے۔ ان کا تعارف ایک جملے میں کرواؤں، اگر ایک جملے میں تعارف کروانے میں کامیاب ہو جاؤں تو کہنا حضرت ابراہیم کا اچھا تعارف کروا گیا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے جب وہ بیٹا تھا تو رب کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، اور جب وہ خود باپ بنا نا تو رب کی رضا کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی اس نے۔ معمولی آدمی ہے، جد الانبیاء ہے، 4000 پیغمبر اس کی اولاد میں آئے ہیں، 4000 پیغمبروں کا بابا ہے، خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے، وہ اندر ہے، بچڑا تل رہا ہے، بھون رہا ہے، باہر والے کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگلی غلطی تو سمجھ جانی چاہیے، اور باہر والے کو، اندر والے کو پتہ نہیں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ نوریوں کے سردار کو گھر کے اندر کا پتہ کوئی نہیں، اور اس وقت کے انسانوں کے سردار کو باہر بیٹھے ہوئے مہمانوں کی حقیقت کا پتہ کوئی نہیں۔ تو کہتا ہے نیک بندے ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز کو جاننا یہ نبیوں ولیوں کی نہیں، رب کی صفت ہے۔ ایک اور بات کہوں، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی، اس میں آپ میں ہر مسلک کے لوگ ہوں گے، نہ میں نے کوئی فتویٰ لگانا ہے، نہ بدتمیزی کرنی ہے، نہ کسی کا مذاق ہو۔ میں آدھی بات کروں نا گجرالے
تو سمجھ آ جاوے بندیالوی آکھنا کی چاہتا مزہ تب میں ساری چیزیں بیان کر دوں تو پھر کیا فائدہ ہوگا، میں آدھی بیان کروں آپ کو سمجھ آ جائے۔ بندیالوی کہتے ہیں جس کی حقیقت نور ہو وہ اگر بشری لباس پہن لینا پھر بھی نہیں کھاتا۔ اگلی گل تو سمجھ جانی چاہیے۔ جس کی حقیقت نور ہونا وہ بشری لبادہ اولے بشری لباس پہن لینا پھر بھی کھاتا پیتا نہیں ہے۔ آمنہ کا لال کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا، معلوم ہوتا ہے اندر سے بھی بشر تھا باہر سے بھی بشر تھا۔ حقیقت نور ہوتی اور بشری لباس ہوتا نا تو جس طرح انہوں نے نہیں کھایا تھا میرا نبی بھی نہ کھایا۔ فرشتوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں، بیوی کا نام ہے سارا۔ سارا وہ پہلے پردے میں، جب اسے پتا چلا کہ یہ انسان نہیں ہے تو وہ سامنے آ گیا۔ اب قرآن اس بیوی کا قول ذکر کرتا ہے۔ سارا کہتی ہے آلے دو وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میں جنوں گی، میں بشارت دی نا کہ سارا سے تجھے ایک بیٹا دینے والے ہیں، آلے دو، کیا میں جنوں گی، کیا میں جنوں گی، انا عجوز، میں بڑھیا، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرا یہ خامد بھی بوڑھا۔ 120 سال عمر ان کی، 99 سال عمر بیوی کی۔ اس نے تعجب کیا میری کوکھ سے بیٹا جنم لے گا، میں بڑھیا یہ بوڑھے۔ آگے سے فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ۔ اب بالکل سارا مخاطب ہے، سارا کی بیٹی بھی کوئی نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، داماد بھی کوئی نہیں، نواسے بھی کوئی نہیں، تنہا تنہا بیوی ہے سارا۔ فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر میں رہ کر کوئی اور تعجب کرے تو کرے، ابراہیم کے گھر والوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اس گھرانے میں تو آگ بھی کبھی کبھی گلزار بن جایا کرتی ہے۔ اس گھرانے کو تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس گھرانے میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، انہونی ہونی ہو جاتی ہے، ناممکن ممکن ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے میری طرف توجہ رکھنا، میری طرف توجہ رکھنا، اور میں جب قرآن پاک کی وہ آیت پڑھوں نا آپ سمجھ جائیں گے۔ سامنے کون ہے؟ سارا۔ فرشتے کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ سارا کو۔ وہ چھوڑ دو یہ کام یار، سارے چھوڑ دو کام، چھوڑ دو بیٹے چلے جاؤ۔ اتعجبین من امر اللہ، سارا اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ جی اس معدل ایک دونی دونی، یہ دو دونی چار، نہ چونکے چنانچہ نہ اگرچہ مگرچہ نہ یعنی کی، کوئی حاشیہ نہیں چڑھانا۔ اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہو تم پر، اہل البیت۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بولو تو صحیح ہے، مننا نہ مننا تو تھوڑی مرضی ہے، میں نے تو قرآن کی آیت پیش کر۔ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق وہ کون ہے؟ میرے نبی کی بیویاں۔ یا بھی شادی کارڈ لکھتے ہو محمد اسلم ما اہل و عیال، اہل سے کیا مراد؟ جب کوئی پوچھتا ہے گھر آلی دا کی حال ہے، کیا مطلب ہے؟ جڑی دھی کر رہی پر نہ دیتی ہے اس دا کی حال ہے؟
وہ گھر والی کون ہوتی؟ اہل بیت کون ہے؟ سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا وہ میرے نبی کی بیویاں ہیں. جو حضرات اگر یہاں بیٹھے ہیں نا، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، جن کا یہ شکوہ ہے کہ یہ اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے، اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، وہ ٹھنڈے دل سے، جس طرح ٹھنڈے دل سے میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی ٹھنڈے دل سے میری اس گفتگو کو سنیں. اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں. پھر میرے نبی کی چاروں بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں. اہل سنت کے ہاں نبی پاک کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ میں اہل سنت کی بات کرنے لگا. سب سے بڑی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی، ام کلثوم رضی اللہ تعالی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی. کتنی بیٹیاں میرے نبی کی؟ میرے نبی کی چاروں بیٹیاں اہل بیت. میرے نبی کی ساری بیویاں اہل بیت. میرے نبی کے سارے داماد اہل بیت. میرے نبی کے سارے نواسے اہل بیت. زور سے بولو، زور سے بولو. علماء ذرا چپ کر جائیں، اے شہری بابو نال گل کر لین. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے کتنی اولاد؟ یہ سنی نے، یہ بھی کہتے ہیں میں اہل سنت ہے. کتنے بچے بچیاں ہیں؟ ہوں میں علماء کو پوچھتا نہیں بھائی کہ یہ بھی نہ جواب دیں. آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا. 4. کتنے؟ 2 بیٹے 2 بیٹے. بڑی بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی بہن ہے. اس سے چھوٹی کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی. یہ صحابیاں ہیں یہ. پھر 2 بیٹے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی. وہ تو ان کو سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہیں سمجھ. حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کی کتنی بیٹی ہیں؟ 2. میرا مسئلہ حل کر. پتر اہل بیت ہیں، دھیاں اہل بیت کیوں نہیں؟ کیوں نکالا تو نے سیدہ فاطمہ کی 2 بیٹیوں کو اہل بیت سے؟ حضرت علی کی 2 بیٹیاں اہل بیت سے تم نے کیوں نکالی؟ یہ تو پھر وہی گل ہو گیا کہ پترا نال ہور سلوک تے دھیاں نال. وہ بھی تو اسی حضرت علی کی بیٹیاں ہیں بھی بڑی. کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ اپنے بابا کے گھر آئی تھی تو روایت میں ملتا ہے کہ زینب کو انگلی سے لگایا، دوسری انگلی سے ام کلثوم کو لگایا، حسن اور حسین کو کاندھے پہ بٹھایا. معلوم ہوتا ہے یہ بڑی تھی، جنہیں پاؤں پہ چلایا یہ بڑی تھی. وہ چھوٹے تھے، انہیں کندھوں پہ بٹھا. یہ 2 بڑی بیٹیاں سیدہ فاطمہ کی، حضرت علی کی. ساڈا مسئلہ حل کر میاں، یہ 2 بیٹیاں اہل بیت کیوں نہیں؟ ہوں میں تمہیں وجہ نہیں دسنا چاہتا یہ کیوں اہل بیت نہیں. ام کلثوم کیوں اہل بیت نہیں؟ کیوں نکالا اہل بیت میں سے؟ در پردہ سازش کیا تھی کہ ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر سے. جی اس نو اہل بیت منن نا، تو پھر حضرت عمر کے ساتھ نسبت جوڑنی پڑتی ہے. نہ کہ ان کڈو. اور ہمیں کہا یہ اہل بیت کے منکر ہیں، ہمیں کہا یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں.
ہمیں کہا یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. آپ دو بیٹوں کو اہل بیت مانتے ہیں, دو بیٹیوں کو اہل بیت کیوں نہیں مانتے؟ کتنے لوگ نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہو, سچی سچی بات کرو, حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں یا سیدنا حسین بڑے ہیں؟ بولو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اہل بیت, ساری اولاد اہل بیت ہے. حضرت حسن کی سادہ مسئلہ بھی حل کرو یار, وہ بڑا بھائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بیٹا ہے, سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہے, جن کو میرے نبی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا ان نبنی ھذا سید, حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے. میرا نبی اسے سردار کہہ رہا, ان نبنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے. کبھی تم نے ان کی زبان سے حضرت حسن کے بیٹوں کا نام سنا ہو؟ بولو تو صحیح ہے, بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہمیں کہتے ہو اہل بیت کو نہیں مانتے, ہمیں کہتے ہو خاندان علی کو نہیں مانتے, حضرت علی کی آل کو نہیں مانتے, حضرت حسن کی اولاد کو اہل بیت کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ بھی سیدہ فاطمہ کا لخت جگر ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہے. اس کی بھی وجہ بتا دوں, اندر کی کہانی سنا دوں. اس کی اولاد کو اہل بیت اس لیے نہیں مانتے ہو کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر کے خلافت ان کے سپرد. وہ تھوڑی جلن حالے تک نہیں جا رہا, تم نے حضرت حسن کی ساری اولاد کو اہل بیت سے خارج کر دیا. صلح کی ہے حضرت حسن نے. کوئی آئے اور انکار کرے, آدمی دنیا کا کوئی آدمی انکار کرے کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح نہیں کی اور خلافت ان کے سپرد نہیں کی, کوئی دنیا کا آدمی آئے اور انکار کر کے دکھائے, جرأت کرے, یہ کہیں گے وہ صلح ہوئی تھی جی, نبی پاک نے بھی تو حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ کر لی تھی. واہ, نبی پاک نے ان سے صلح کی تھی, ان کی بیعت نہیں کی تھی. یہاں حضرت حسن صرف صلح نہیں کر رہے ہیں, معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہے ہیں. آئے کوئی بندہ انکار کرے اس بات کا, ساری کہانیاں جو جوڑتے رہتے ہو یار, تم سنتے رہتے ہو. کیا اہل سنت میں کیا کچھ بریلوی علماء, دیوبندی علماء, اہل حدیث علماء, وہ حضرت معاویہ پہ تنقید کرتے رہتے ہیں, باغی تھا, طاغی تھا, حضرت علی کے مقابلے میں تلوار لے کے آئے, حضرت علی کی بیعت نہیں کی. سنتے نہیں رہتے؟ یہی ہے رونا, اور کیا, یہی رونا, جو آتا ہے یہی روتا ہے. بیعت نہیں کی, حضرت علی سے قتال کیا, حضرت علی کے مقابلے میں آئے, حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے, الیاذ باللہ الیاذ باللہ, اور یہی کہتے رہتے ہو نا, یہی الزام ہے نا تمہارے. بندے عالمی کی اتنی بات کو کتنے لوگ سمجھیں گے, گجرانوالہ کے کتنے لوگ سمجھیں گے. آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ ہم سمجھ گئے. بندے عالمی بڑے نرم لہجے میں بات کرنا چاہتا ہے. جتنی باتیں تم معاویہ کے متعلق کرتے ہو, جنگ کی, حضرت علی سے مقابلے میں آئے, بیعت نہیں کی, یہ جتنی باتیں تم کرتے ہو, حضرت سیدنا حسن نے معاویہ سے صلح کر کے یہ پچھلے سارے دھونے دھو دیتے. ختم. انہوں نے پتہ نہیں سی یہ ساڈے ابے دے مقابلے چاہیا, تو حضرت علی کا زیادہ محب ہے یا حضرت حسن زیادہ محب ہے. ان کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے میرے بابا کی بیعت نہیں کی تھی, وہ نہیں جانتے تھے. دونوں بھائیوں نے صلح کی اور خلافت سپرد کر دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی. آج میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں, اصل اہل بیت کو ماننے والے ہیں ہی اہل سنت, نہیں کرتے.
3 آدمیوں میں، 4 آدمیوں میں، 5 آدمیوں میں نہ، وہ کہتے ہیں نبی پاک کی ساری بیویاں کیا تھیں؟ اہل بیت۔ میرے نبی کی ساری بیٹیاں کیا تھیں؟ اہل بیت تھیں۔ میرے نبی کے سارے داماد، بڑے داماد کا نام ہے ابو العاص، اس سے جو چھوٹے داماد ہیں ان کا نام ہے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی۔ ہمارے ہاں نا اہل سنت کے ہاں یہ نسب حسب اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ برادری قومیت ساڈی فلانی قوم ہے او کمی ہے، نو، اسلام نے میرے نبی نے اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالا، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ، اللہ سے ڈرتا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے ہاں معزز ہے، چاہے اس کا قبیلہ کوئی سا ہو، قومیت کوئی سی ہو۔ قومیت ہو ہاشمی، قریشی، میرے نبی کا سکا چچا، پھر پڑوسی، وہ ایمان کے دائرے میں نہ آئے نا تو قرآن کہتا ہے تبت یدا، وہ ہاشمی ہے، وہ قریشی ہے، چہرہ اس کا آگ کے شعلے کی طرح دمکتا تھا، ورنہ نام تو اس کا عبد العزہ تھا۔ ابو لہب اس کو کیوں کہتے تھے؟ اس کے چہرے کی چمک کی وجہ سے، آگ کے شعلے کی طرح چمکتا تھا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اور قبیلہ کوئی نہیں، قومیت کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، چلتا فرش پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو رب جنت میں پہنچا کے رکھ دیا۔ یہ تو جاہلیت کی باتیں، یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں، قومیت، فلانی قوم، او کمی ہیں، اسا چودھریاں، کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جس میں تقوی ہو، رب کا ڈر ہو، وہ معزز ہے۔ پاؤں کے نیچے روندا ہے میرے نبی نے اس تعصب کو، برادری تعصب کو۔ ہمارے اہل سنت کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک طبقے نے اسے حیثیت دی کہ وہ داماد نبی ہیں، داماد نبی ہیں، نبی پاک کے قرب میں رہنے والے ہیں، ان کے نکاح میں نبی پاک کی زوجہ بیٹی، پیاری بیٹی ان کے نکاح میں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بندیالوی کہتا ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیرے داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے۔ ان کے ہاں میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ پہلی بیٹی کا انتقال، حضرت عثمان پریشان رہنے، نبی پاک سے جو ایک رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں، مجھے رب کا حکم دے رہے ہیں کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں۔ کس کے حکم سے ہوگا؟ اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو میرے آقا نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی نا اور یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی نا، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ بولو جو بیٹیوں والے یہاں بیٹھے ہو بولو، یہ جملہ اپنے داماد کے متعلق جب سسر کہتا ہے، کیسا سسر کہتا ہے، جس کو کیسا داماد ملا، یہ جملہ کون کون سا سسر کہتا ہے؟ میری 40 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ میرے نبی کے داماد بھی اہل بیت، میرے نبی کے سارے نواسے اہل بیت ہیں،
حضرت حسن بھی اہل بیت ہیں، ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضرت سیدنا حسین بھی اہل بیت ہے، ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے۔ اب پھر بندے عالمی گجرانوالہ کے لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی کے ان 4 نواسے اور نواسیوں کے علاوہ کوئی اور نواسا اور نواسی بھی ہے یا کوئی نہیں؟ آپ کی بڑی بیٹی ہیں سیدہ زینب، ان کا بیٹا ہے علی زینبی، کیا نام ہے اس کو؟ علی زینبی، وہ میرے نبی کا نواسا ہے۔ فتح مکہ کے دن اس کی عمر 14-15 سال ہے، اونٹنی پر وہی میرے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ سیدہ زینب کا بیٹا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ علی زینبی۔ جس نو پہلے پتا سی وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر، انا للہ۔ گجرا والے تسی تے بالکل ہی بھوک گئے ہو، تمہیں کبھی حقائق کسی نے نہیں بتائے، کبھی یہ حقیقتیں آپ کو کسی بندے نے نہیں بتائی۔ علی زینبی میرے نبی کا نواسا ہے، جنگ یرموک میں کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، شہید بھی ہوا۔ اور اس کی ایک بہن ہے امامہ، اس کا نام کیا ہے؟ امامہ۔ یہ اس طرح امام نہیں لکھتے ہو، امام اس طرح امامہ، میم ہے، امامہ آگے بڑھنے والی، وہ میرے نبی کی نواسی ہے، حضرت زینب کی بیٹی۔ بخاری میں علماء کرام، علماء یہاں تشریف لائیں، وہ میری بات کو غور سے سنیں، بخاری میں کہ میرے نبی جب گھر میں نفلی نماز پڑھتے تھے اور سر سجدے میں رکھتے تھے تو یہی امامہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جب تک یہ بیٹھی رہتی میرے نبی سر نہ اٹھاتے تھے، یہی امامہ۔ اور جب وہ نیچے اترتی اور میرے آقا دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تو امامہ کو ساتھ اٹھا کے لے آتا، پھر اپنے کاندھے پہ بٹھا، اس کا نام ہے امامہ۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، بھتیجی پیدا ہو گئی، بھانجی پیدا ہو گئی، بچی پیدا ہو گئی، نہ کوئی نواں جے ہو، پہلے کسی کا نام، آپ کو نیا نام لے کے جا رہا ہوں، امامہ، الف سے، عین سے، الف سے، الف میم ہے لاہوری، حلوے علی نا، امامہ۔ یہ کس کا نام ہے؟ میرے نبی کی، بولو تو صحیح یار۔ یا یہ اچھے بھلے علماء سے پوچھئے، وہ بھی آئیں بائیں شائیں کریں گے آپ کے سامنے، میں آپ کو پڑھا کے جا رہا ہوں۔ امامہ نبی پاک اسے کاندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، حضرت حسین کو بھی اٹھایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسن حضرت حسین بھی سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے، میرے نبی اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک وہ خود نیچے نہیں اتر جاتے تھے، لیکن امامہ کو بھی بٹھا۔ مال غنیمت آیا، اس میں ایک قیمتی ہار تھا، بہت خوبصورت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا؟ یہ ہار کس کو ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا، لفظ ذرا غور سے سن لیں، میرے آقا نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی، نبی پاک کا فرمان سنا کے جا رہا ہوں آپ کو، اس کو ملے گا۔ صحابہ نے خسر پھسر کی، اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا،
صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پیار عائشہ کے ساتھ ہے، سیدہ عائشہ کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوگی ہے اس کو ہار ملے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ سیدہ عائشہ کے پاس گیا، اور جب ہار کی تقسیم کا وقت آیا نا، میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ، اور میرے نبی نے وہ ہار امامہ کے گلے میں ڈالا۔ یہ میرے نبی کی نواسی ہے، لیکن علماء نے کبھی بیان نہیں کیا، لوگوں تک یہ بات کبھی نہیں پہنچائی علماء نے کہ یہ سیدہ زینب کی اولاد ہے، ان کا بیٹا ہے علی الزینبی، ان کی بیٹی ہے امامہ۔ اگلی بات سنو، اگلی، پہلے تو پتہ نہیں ایک بندے نے ہاتھ اوپر کر دیا ہے کہ میں جانتا ہوں اتھے اس بھی نہیں کرنا، جو بندیالوی بات کرنے لگا ہے۔ سنو ذرا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آیا اور انہیں بچنے کی امید نہ رہی، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی، وصیت میرے بعد شادی کرنی ہے تو میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے۔ جی کس نے وصیت کی؟ بولو تو صحیح یار۔ اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے جو شادی کی اسی امامہ کے ساتھ کی۔ یہ حسنین کریمین کی ستیلی ماں بھی بن گئی، خالہ زاد بہن بھی بن گئی، اور ستیلی ماں بھی بن گئی کہ حضرت علی نے اس امامہ سے کیا کر لی؟ شادی کر لی۔ اہل بیت میں یہ سارے طبقے شامل ہیں۔ اب سنیے گا میری بات کو، یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا صحابہ کوئی الگ ہیں، اہل بیت الگ ہیں، یہ کوئی الگ الگ ہیں، سنیے میری بات کو۔ نبی پاک کو اپنے نواسوں سے پیار ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کو حضرت حسن سے محبت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے۔ وہ پیدا ہوئے تھے تو گھٹی انہیں میرے نبی نے لگائی تھی، ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا تھا۔ شاید کسی خطیب نے یہ بات نہ کی ہو جو بندیالوی کہنے لگا ہے کہ اس دنیا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے نا تو سب سے پہلی غذا جو حضرت حسین کے پیٹ میں گئی نا وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ اور کئی مرتبہ میرے نبی ننھے حسین کو اپنی گود میں اٹھاتے، افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ ننھا حسین منہ کھولتا اور میرے نبی اپنی لعاب اس کے منہ میں ڈال دے۔ یہ لعاب جو میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیا کرتا تھا تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ حضرت حسین کی پہلی خوراک بنی۔ نام میرے نبی نے رکھا، گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اپنے منہ میں لے کر میرے نبی اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے۔ محبت ہے، پیار ہے۔ کاندھے پہ سوار کیا، کسی نے پوچھا سواری بڑی اچھی ہے، میرے آقا نے فرمایا سوار بھی تو اچھا ہے۔ یہ ساری خوبیاں ہیں، یہ سارے کمال ہیں، یہ سارے اوصاف ہیں جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ لیکن بندیالوی کہتا ہے یہ ساری خوبیاں، یہ سارے اوصاف، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری عظمتیں ثانوی درجے کی ہیں۔ ثانوی سمجھ، دوسرا درجہ، دوسرا درجہ ثانوی کسے کہتے ہیں؟ یہ ساری عظمتیں، فضیلتیں، رفعتیں، اوصاف و کمال، خوبیاں، یہ سب ثانوی حیثیت کا درجہ رکھتی ہیں، ثانوی درجے کی ہیں۔ حضرت حسین کی
پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے. اصل فضیلت یہ ہے. اصل فضیلت حسنین کریمین کی کیا ہے کہ وہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اصل فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے کہ وہ میرے نبی کے ساتھ. گھٹی تو میرے نبی نے اور صحابہ کو بھی لگائی تھی. جن کے بچے پیدا ہوتے تھے وہ اٹھا کے لے آتے تھے اور میرے نبی کھجور اپنی منہ میں چبا کے ان کے تالو پہ لگا دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی. اصل کمال حضرت حسین کا کیا ہے؟ زور سے بولو. ہاں پھر آپ کہیں نور علی نور ہو گیا، صحابی بھی ہے پھر میرے نبی کا نواسا بھی. اس کو اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. سونے پہ سہاگا. صحابی بھی ہے پھر میرے نبی کا نواسا بھی ہے. صحابی بھی ہے پھر گھٹی اسے میرے نبی نے لگائی. صحابی بھی ہے پھر اس کا نام میرے نبی نے رکھا. صحابی بھی ہے اس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی. صحابی بھی ہے اسے کاندھے پہ میرے نبی نے اٹھایا. لیکن اصل فضیلت حسنین کریمین کی اور حقیقی فضیلت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں. صحابی کا جو درجہ ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ میرے بعد آنے والے خطیب شاید اس پر کچھ روشنی ڈالیں، عظمت صحابہ وہ بیان کر دیں. پیچھے آنے والی پوری امت، میری بات ذرا غور سے سنیے، صحابہ کے بعد آنے والی پوری امت، اس میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، ان میں شب زندہ دار، تہجد گزار، ان میں اولیاء اللہ، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء، فقہاء، محدثین، مفسرین، اس میں شب زندہ دار، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، علی حجویری، معین الدین چشتی، یہ سارے لوگ بعد میں آنے والے